فتح باب نبوت پہ بے حد، فتح باب نبوت پہ، 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 فتح باب نبوت پہ۔ کس طرح درود جی جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا قانون بنایا جدو خلیفہ بنے، فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ چ نہیں جائے گا، فرمایا اے اسلام دے تبرکاتن، اے حضور دے تبرکاتن، اے اون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جنہاں دے بارے قرآن نے کیا کہ اسی تہاڈی مدد کی تھی 1000 2000 3000 4000 5000 فرشتے نشانہ نے، پھر انہاں دے بارے قرآن نے کیا، اللہ نے فرمایا انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں۔ اے بھائی انہاں نوں نہیں لے کے جانا جنگ، اے تبرکاتن، اسی صرف انہاں دی زیارت کریں گے تے ویکھدے رہاں گے، لیکن فتح باب نبوت پہ اپنا بنایا قانون، جدو جنگ یمامہ دا موقع آیا تے بنایا قانون خود توڑ دیتا، فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ پہنچے تے قانون توڑ کے کی کیا، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ حضرت خالد بن ولید دی قیادت 40,000 دا لشکر سامنے اور مسلمانوں دے تمام سپہ سالار، حضرت خالد بن ولید نے اپنی کمان لے کے جدو یمامہ دا رخ کیتا تے فرمایا ہن منکرین ختم نبوت نال جنگے تے ذرا تگڑے ہو جاؤ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور جناب جدو سامنے لشکر آیا تے جناب انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیتا، ادھر مسلمانوں دے لشکر جو بھی نعرہ تکبیر، تے پھر حضرت خالد بن ولید نے کیا ہن تا تخصیص ہوئے گی کہ مسلمان کون ہے اور منکر ختم نبوت کون ہے، مومن کون ہے، فرمایا یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ اپنی امت تے نظر کرم کیجئے، ایسی ہے جناب تہاڈے منکراں دے مقابلے چائے بیٹھے ہاں، تے جدو سامنا پتہ ہے کہ ختم نبوت دے منکر جدو بھی مسلمانوں دے مقابلے چاہن، حضور دے غلامہ دے مقابلے چاہنے کھلوتا نہیں نہ سکدے، اے پھر اندر وڑ جاندے، اے پھر اندر وڑ جاندے، اتھوں لے کے مسلمہ تو لے کے آج تک ایک طریقہ، اے پھر اندر قلعہ بند ہو جاندے، قلعہ بند ہو جاندے اور اپنی حفاظت کر دیں کہ جدو آئے نا حضرت خالد بن ولید دے مقابلے اور جناب سامنے آئے کہ انہاں جناب اندر چلے گئے، باغ دے اندر چلے گئے، جا کے دروازے بند کر دیتے، جڑا قریب جاوے تو اگ سٹن، لویا پگلا سٹن، سیسا پگلا سٹن، جڑا دروازہ کھلوانے دے قریب جاوے وہ شہید ہو جاوے۔ کہ حضرت براء بن مالک آیا، فرمایا جنگ کیوں نہیں شروع کر دے، انہوں نے کہا جی قلعہ بند ہو گئے اندر جان کسن نہیں دیں دے، آپ نے فرمایا مینوں ڈھال تے رکھو، مینوں چوک کے اندر سٹ دیو، دروازہ میرا کام میں کھولنا، کہ آپ نے صحابہ نے اینگ کر کے ڈھال تے رکھے نا، جدو اینگ اچھال کے اندر سٹیا کہ آپ نے 40,000 نہ لڑ دے ہویا، جدو دروازہ کھولے تے فرمایا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ حضرت ہمارا ایک بیٹا دے چکی ہیں حضور دی ختم نبوت واسطے، دوسرا بیٹا بھی لے کے پہنچ گئی ہیں، اور کیا کہ بیٹا تینوں میں دودھ معاف نہیں کران گی، آج حضور دے ختم نبوت دے منکر نو تو اپنے ہاتھ نہ واصلے جہنم کرنا۔ تے جدو پہنچیا نا تے انہاں دے بیٹے این کپڑے نال اپنے دامن نال این کر کے قمیض دے دامن نال این کر کے جناب صاف کر رہا ہے، اپنی ابا دے قبا دے دامن نال این کر کے تلوار خون صاف کر رہا ہے، تے فرمایا بیٹا کام تمام ہو گیا، انہوں نے کہا جی ماں جی تمام ہو گیا، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ حضرت واشی بن حرب نے برچھا ماریا اور این کر کے آ کٹی، انہوں نے کہا اسلام دا بڑا عظیم بندہ
میں شہید کیتا عہد والے دن، لیکن آج یمامہ وچ میں اسلام دا سب نے بڑا دشمن مار کے کہنا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ بڑے شیر صحابہ، حضرت ابو دجانہ دی اس ختم نبوت دی جنگ ٹنگ ٹوٹ گئی، اور صحابہ نے کہا جناب علاج کراؤ، اس دی پٹی جناب پٹی کراؤ، اس کو جڑواؤ، حکماروں و طبانوں دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ حضور دی بارگاہ جا کے کہنا چاہنا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اسود انسی نو مار کے آئے اور مسجد نبوی چاہ کے نفل پڑے۔ حضرت فاروق اعظم نے کر کے ویکھیا، فرمایا کوئی تازہ تازہ ڈیوٹی تو آ رہا بندہ، ابو مسلم خولانی۔ آپ نے فرمایا کدھروں آیا؟ انہوں نے کہا جناب اتھوں آیا، یمن چوں آیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ساڈا ایک اتھے بندہ ہوندا ابو مسلم خولانی، انہوں جان دیو؟ انہوں نے کہا جی بالکل جان دیا، انہوں میں ہی ہوں ابو مسلم خولانی۔ آپ نے وچکار بٹھا کے کیا دعا مانگ، تو تازہ تازہ پیرا دے کے آیا ختم نبوت ہوتے، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ یہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے، میں چل دیا پھر 1974 چاہ جاواں قائد ملت اسلامیہ کول جدو آئے ہیں بریف کیس کروڑوں روپے بھر کے کہ کہنے لگے جناب صرف اتنی مہربانی کر دیں، جو اس کو شیخ اور مجدد مانتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں۔ آپ نے ٹھوکر مار کے کہا، فرمایا تم دیر سے آئے ہو، نورانی کا سودا پہلے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اس لیے کہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی 53 کی تاریخ میں جناب پہنچ گئے کال کوٹھریوں میں، اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سامنے آ گیا۔ اس نے کہا نیازی پتہ ہے تمہیں جناب سزائے موت سنا دی گئی ہے؟ تو نیازی صاحب نے وہ شملے والا تورا اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ فرمایا تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے، نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے نا، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ پھر فیض آباد کا میدان سج گیا 2017 میں۔ پھر کیا ہوا جی؟ گولیاں چل رہی، ایک منٹ بھائی سنو، گولیاں چل رہی، شیل برس رہے۔ ایک بندہ دیکھا تھا جو منہ سے ماسک اتار کر کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ اساں واپس نہیں جانا، اسی حضور دی عزت واسطے آئے بیٹھے ہیں، ختم نبوت واسطے آئے بیٹھے ہیں، تسی سانو مارنا چاہتے ہو آؤ سانو مارو، لیکن انہاں نو نہ مارنا ہے ساڈے بچے۔ اور پھر وہ آگیا بادشاہ، انہوں نے کیا علامہ صاحب ہن تو پوری حکومت جان دی تیاری کرو۔ فرمایا نہیں، اسی ختم نبوت تے پیرا دینا ہے، اس ڈاکو دا استعفیٰ چاہیے اس واسطے کہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور 2017 دی تاریخ اس تحریک لبیک دا پہلا شہید، ویسے تو غازی ممتاز حسین قادری لیکن ختم نبوت دا پہلا شہید غازی عدیل، جدو اس نو گولی لگی تو پلر دے نال این کر کے میٹرو دے تھلے جا رہا سی، جدو قریب ہویا چکن واسطے تے اس دا سارا اپنی گود وال جا رہا سی، اور کس طرح جھکیا ہویا سی کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ جدو قریب سنیا تو کہہ رہے سی، ہلکی ہلکی آواز سانس نکل رہی سی، لیکن کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت۔ وہ بھی یہی کہہ رہے سی فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور پھر اے ہون ختم نبوت دا مسئلہ بڑھیا، بڑے لوگوں نے آ کے کیا کہ جناب اے کام تا جناب تساں کر رہے سو، کریڈٹ لین والے کوئی اور آ گیا۔ میں کہا نہیں، کوئی کا مسئلہ نہیں، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ کام ہے ان کے ذکر سے، یوں ہوا یا یوں۔ سانو تا کریڈٹ چاہیے ہی نہیں، خدا دی قسم نہیں چاہیے، سارے کریڈٹ لے جان، سانو تا ایک منظر دی طلب ہے۔ فیلت اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، فقط اتنا سبب ہے انہیں کاذب عزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہون تا او تا پھر منظر ہونا ہی ہے، ایک منظر دی اور طلب ہو گئی، قیامت دا منظر ہوئے تے امام الانبیاء ایک باری فرما دیں اور میرا خادم حسین لے کے آؤ جڑا ویر شیر تے بہ کے ختم بس
اس منظر دی طلب ہے جے بابے ہوری ادھر ٹورے نا تو پیچھے اسی بھی ٹوری پاواں گے نال انشاءاللہ. اس کریڈٹ دا لوڑ ہے اور کسے کائنات اس کریڈٹ دی لوڑ نہیں. اے تاریخ بھی مسک کر دیں کتابوں جو ساڑھے نام بھی مٹا دیتے جان, ساڑھیاں نسلہ دے بھی نام مٹا دیتے جان, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے تا گل ہی کوئی نہیں. اسی تا خوش ہاں کہ اور کسی نو بلا کے کریڈٹ دے دو, اے تا گل ہی کوئی نہیں. حضرت علامہ اقبال نے لکھی نا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا, تمدن آفری آئین خلا کے جہاں داری, یعنی وہ صحرائے عرب شتربانوں کا گہوارہ, اور جناب سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں, باب و رنگ و خال خط حاجت روئے زیبارہ. اور جناب اقبال کہتا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہانگیر و جہاندار و جہاں بان و جہاں آرا. اگے اقبال دا ایک شعر ہے میں وہ سنان لگا کہ کریڈٹ لوڈ نہیں ہوندی, کم لوڈ ہوندی. کریڈٹ دی کیڑی گل ہے. اس نے کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر دارا. اے اقبال نے ادھر جناب اشارہ کیتا کہ جدو ایران فتح ہویا نا, ایران فتح ہویا تے ایران جدو جنگ ہوئی نا قادسیہ دی, جدو ادو جناب ایرانی بادشاہ اور نہ دے جرنیل نکلے ایران جڑا نا کسرا, جدو خود نکلے نا کسرا جناب مبادرت واسطے مقابلے واسطے, پہلے جنگ 1-1 مقابلہ ہوندا سی جنگ شروع ہون تو پہلے, مبادرت واسطے جو اقبال نے ادھر اشارہ کیتا. اقبال تو پھر اقبال ہے نا, ایویں حکیم الامت تھوڑی ہے. انہیں ادھر اشارہ کیتا اپنے شعر دے اندر کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اقبال کہندا کہ جدو مبادرت ہوئی تے کسرا بادشاہ خود نکلیا مقابلے واسطے, ادھروں ایک مسلمان مجاہد عام سپاہی نکلیا, انہیں مقابلہ کیتا. اللہ تعالیٰ نے کسرا بادشاہ تے فتح دے دیتی اس مسلمان نو. تے جدو ایک ہوندا سی 1-1 مقابلہ تے مقتول دا سارا سامان گھوڑا زرہ تاج تخت سارا کچھ نا اے فاتح دا ہوندا سی, تے انہیں سارا کچھ لیا تے آ گیا واپس لشکر وچ. تے کہندا کہ جدو جنگ فتح ہو گئی نا تے کسرا بادشاہ دے محل وچ سارا مال غنیمت جمع ہو گیا, جتنا پوری جنگ وچ اکٹھا ہویا سارے مال غنیمت جمع ہو گیا. تے رات پہرے واسطے 2 سپاہی انہیں بٹھا دیتے, 2 مسلمان مجاہد بٹھا دیتے کہ ایتھے پہرا دیو, کوئی باہروں آ کے نہ چک لے جائے. کہندے کہ رات ہوئی تے جناب ایک سنگے مرمر دے فرش ہوتے ایک چیز دے اینج رڑن دی آواز آئی, اینج کر کے گھسٹن دی آواز آئی. تے وہ مجاہد چکنے ہوئے, انہوں نے کہا کون ہے؟ انہیں کہا آپ ہی ہیں, کوئی گل نہیں خیر ہے. انہیں کہا کی مسئلہ؟ انہیں کہا سویرے کسرا بادشاہ نال مقابلہ ہویا سی تے اے تاج ہوندا میرے مال غنیمت سی, باقی دا جمع کرا دیتا, اے دین آیا میں ویکھدا رہیا بھی کیوں جیسی ہے واپس دین آیا مال غنیمت وچ. انہیں کہا تاج کسرا دا دین آیا, دین کس شان نال آیا کہ اینج فرش تے رکھیا دور مال غنیمت تو کھڑے ہو گئے, جویں او سامنے مال غنیمت تے ہتھے مجاہد کھڑا ہویا. انہیں اینج کر کے تاج تھلے رکھیا تے ٹھوکر لائی اور رڑدا ہویا. جدوں مال غنیمت نال ڈا ٹکرایا نا تے سونے نال ٹکرایا. انہیں کہا اپنا نام تو دس. انہیں کہا جھلیو جس واسطے کام کیتا ہو نام میرا جاندا. ایت اقبال نے کیا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر دارا. کریڈٹ تا مسئلہ ہی کوئی نہیں, کریڈٹ تا گل ہی کوئی نہیں, اے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں. حضرت خالد بن ولید ایویں جنگ اجنادین اور اجنادین دوویں پڑھ دین, اس دے وچ 60,000 دے مقابلے 60 بندے ایویں نہیں لے کے گئے. اے موقع میں تا جدو دا فلسطین دا مسئلہ بنیا میں تا جہاد تے موضوع تو علاوہ کسی موضوع تے گل کرن نو تیار ہی نہیں. اے قوم نو سارا کچھ سنایا, ختم نبوت او تا پھر ساڑی جان ہے ایمان ہے, لیکن اس نو بھی موڑ کے حضور دے اے جہاد وال, کیونکہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. ساریاں لائبریریاں, سارے علم, سارے تحقیقاں, سارا کچھ آ کے مڑ کے طاقت تے کھڑے ہوندے. ایک گل یاد رکھنا, اے سارا کچھ سب کچھ جناب کہندے کہ معیشت بڑی چیز ہے. میں کہتے اسرائیل والے نے غزہ والے نو معیشت نہ کیوں نہیں ماریا؟ جلیو جدو میرے آقا جے تلوار چک کے میدان چلے گیا, قیامت تک حل جنگ ہی ہے. آج ہوئے کل ہوئے حل جنگ ہی ہے, جنگ ہی امن دا. جناب کسی نے پوچھا جناب دسو جی کہ حضور رحمت للعالمین تے حضور دے اخلاقن تے مبارک اخلاق کین. فرمایا بابا جی فرمان لگے حضور دے مبارک اخلاق ہیں کہ میرے آقا و مولا مدینے دی گلیاں چلے, بڑھیا مائی آ گئی, اس نے حضور دا ہاتھ پکڑیا اور گھنٹوں گفتگو کی تھی. صحابہ کہندے اسی جناب پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ حضور نے انہیں تنگ کر دیتا. امام الانبیاء سنتے رہے, حضور نے اس کو ہاتھ نہیں چھڑوایا. حضور دا بڑھیا مائی دا ہاتھ پکڑ کے گلنا سننا اے بھی حضور دا اخلاق ہے, اور تلوار پکڑ کے بدر جانا, احد جانا, خندق جانا اے بھی حضور دا اخلاق ہے. ایک کتوں بنا لیا جناب اسلام.
اور ساڑھے مجاہد ملت پڑھیا کرتے سن، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ اتھے پٹھا حساب ہے، ضعیف اگر نظر پڑے تے جناب تگڑے ہوندے نسی بڑے بدماشاں، ساڑھے سامنے جناب بندوقاں تے فلاں اے جناب وردیاں تے جناب تانے بانے تے شاتے سارے کچھ ساڑھے سامنے، اسی بڑے بدماشاں جس باروں کو یا جاوے تو جناب منہ دی تھوک خوش تے جناب سر کری جاندے، اوہ تسی کی بندے ہو؟ اے تا نہیں اسلام دا اصول۔ اسلام دا اصول ہے وے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ اے اسلام دا اصول۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے ختم نبوت دے محافظ، انہاں دا خطبہ بھی آئیے، اے خطبہ جڑا حضرت مجاہد ملت شعر پڑھتے سن نا، اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے پہلے خطبے دا ترجمہ اردو چ، ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا لوگو میں تہاڈا خلیفہ بنیا نہیں، بنا دیتا گیا۔ ہاں جی، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی، فرمایا جے چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا، وإن اسأت فقومونی، جے کدھر دائیں بائیں ہوا تو میرے ہاتھ پکڑ کے سیدھے راہ لا دینا، والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا جڑا آج کمزور ہے نا وہ سمجھ لے کہ میں تگڑا ہو گیا، میں اس دا حق اس دے بوئے تک لے جاواں گا۔ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا جڑا آج بدماش ہے نا، جڑا آج بڑا تگڑا، وہ اپنے آپ نو کمزور سمجھے، میں اس کو حق کھو کے غریب دے بوئے تے لے جاواں گا۔ اگے جڑا فرمایا لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ ولا تشیعوا الفاحشۃ الا عمہم اللہ بالبلاء، فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ اور اس دے رسول تے پیچھے چلنا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا عَصَيْتَ، فرمایا اگر میں نہ چلنا تو میرے پیچھے نہیں چلنا۔ قوموا الی صلاتکم، آؤ نماز دی طرف چلیے۔ کوئی بڑے منشور نہیں ہوندے جماعتاں دے، کوئی بڑے نہیں ہوندے، چار حرفی گل ہے بس۔ اسلام دا اے چارٹر ہے، اسلام دا پوری دنیا تے کدھر لے جاؤ، اے ہے اسلام دا نظام۔ کوئی بڑے منشور نہیں ہوندے جماعتاں دے، کوئی بڑے نہیں ہوندے، چار حرفی گل ہے بس۔ اسلام دا اے چارٹر ہے، اسلام دا پوری دنیا تے کدھر لے جاؤ، اے ہے اسلام دا نظام۔ کوئی بڑے لمبے پھڑلے منشور، آپ کا منشور کیا ہے، آپ کا کیا ہے، سارا جھوٹ، ٹوٹل جھوٹ۔ روٹی کپڑا مکان وہ بھی کھولیا۔ میں دسنا واپس آ کے، جس نے جو کچھ بولیا، اے آئے سن 300 یونٹ بجلی والے لئی بیٹھے ہو۔ میں پھر کہن کے سیاسی گل کر گیا، میں کر مجبوری ساڈی، اسا تو کرنی، اسا تو تانوں صرف دسنا بے 300 یونٹ والے آئے سن لئی بیٹھے ہو، 300 یونٹ، اور 350 والا بھی آیا سی سندھ وچ، وہ بھی لئی بیٹھے ہو، اور آٹا مفت والے بھی آئے سن، وہ بھی لئی بیٹھے ہو۔ میرے خیال نال سارا کچھ تہاڈے بوئے تے پہنچ رہا، میرا عدل تے انصاف بھی پہنچ گیا ہے نا جی۔ آپ کا منشور کیا ہوگا؟ میں کہا جھوٹ نہیں ہوگا، بس یہ بات طے ہے، ہمارا منشور جھوٹ نہیں ہوگا، جو ہوگا سچ ہوگا، یہ بات انشاءاللہ طے ہے، جھوٹ نہیں ہوگا۔ ایڈے بڑے پھرلو لکھ کے ہونا ککھ بھی نہیں، ایویں قوم نو جناب مذاق بنایا، قوم بھی ساڈی سیدھی، انہیں کہا جنہیں لایا گلی اندے نہ ٹر چلی، سویرے اٹھن کے جناب کنوں ووٹ پانا، اون دی بڑی ہوا ہے انہوں پایا۔ میں کہا پا تو قیامت والے دن امام علی مقام دے سامنے بھی جانا، انہاں کہنا سر داد نہ داد، دست در دست یزید، اور میں تو سر دے آیا، خالی سر ایک دا نہیں، علی اکبر دا بھی دیتا، علی اصغر دا بھی دیتا، عباس دا بھی دیتا، انہوں محمد دا بھی دیتا، سر داد نہ 72 داد، ہاں جی 72 دے کے بھی ہاتھ سے ہاتھ نہیں دیتا۔ تینوں کی ہویا سویرے ناشتہ ماشتہ کر کے تو انہوں دے ہاتھ دے آیا، او تو پھر ایک گل وکری ہے نا کہ جناب جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ میں نے پڑھن دے جی، میں نعرہ لوانا، اے جڑے بڑے معزز بن کے بیٹھے نے، گل برگ شل برگ نہیں، اسی حضور دا نام لوانا ہے۔ ایک منٹ بھائی،
جے اسی اپنا نعرہ لوائیے، قاری صاحب دا نعرہ لوائیے، کسی اور دا نعرہ لئیے اسی مجرمہ، لیکن سرکار دی گل آ جاوے اتھے تا جناب جانور بھی انسان بن جاندے ہیں، تسی کیڑی بلاؤ؟ اگر جانوروں کے سامنے بھی حضور کا نام آ جائے نا تو وہ بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے یار، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے حضور کا، اسی تا کلمہ پڑھے آپ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء اپنے کاشانہ اقدس تو باہر تشریف لے آئے۔ حضور نے دیکھا باہر صحابہ بالکل جمن، حضور فرمایا میرے صحابہ کی گل ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ تھے ایک اونٹ ہے وہ بے پھر گیا، واشی ہو گیا، وہ جڑا اس نے جاندہ وہ کٹدا تے اندر باغ دے اندر کھجوراں دے باغ دے اندر بند کر دیتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ دے دروازے دے سامنے تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا باغ دا دروازہ کھول دیو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کٹ دا، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دیو۔ جب صحابہ نے دروازہ کھولیا نا تے امام الانبیاء سامنے جلوہ گرن تے ادھر تو غور کرنا، صحابہ کہندے اونٹ حضور دی طرف چلیا اور اس طرح جھومدا ہویا، اس طرح کر کے اپنی گردن نو لہراندا ہویا حضور دی طرف چلیا، اور جب حضور دے سامنے آیا نا تے اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے مبارک قدمہ دے اگے رکھ کے لمبے لمبے گردناں کر دیتیاں، لمبی گردن ان کر کے تے حضور دے مبارک قدمہ دے اگے ہونٹ رکھ دیتے تے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہن کچھ لمحے تا پہلے اس سب نو کٹدا سی تے اینو کی بنیا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا میرے غلاموں کائنات ایسا کوئی ذرہ ہی نہیں جڑا اے نہ جاندا ہوئے میں اللہ دا نبی ہاں۔ اور یار اتھے تا اٹھ آ جاوے اوہی ہوئے باشی تے حضور دا نہ آ جاوے، ایتھے تا جناب امام الانبیاء سامنے آئے نا، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ ساڑھے گھر ایک بکری سی، امام الانبیاء جدو گھر کاشانہ اقدس سے جلوہ گر ہوندے تو بڑے آرام نہ بہ جاندی، کہنے جدو حضور کاشانہ اقدس تو باہر تشریف لے کے جاندے تے وہ کدی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پورے گھر دے اندر چکر لاندی دوڑ دی، کہنے لیکن جدو امام الانبیاء گھر تشریف فرما جلوہ فرما ہو جاندے تے کہنے نکر اچ لگ کے بہ جاندی اور لم یترمرم کراہیت آئیتنا بے رسول اللہ، کہنے کہ اپنی دم بھی زور نہ زمین تے نہیں سی مار دی کہ تے حضور دی طبیعت تے نہ گوارا نہ گزر جائے۔ اور یار جانوروں بھی پتہ لگ گیا حضور آ گیا، حضور آ گیا۔ اے بھائی ساری کائنات جس نو سنو گے وہ کہے گا اسی غریبہ دے ہمدرداں، اسی جناب مسکینہ دے ہمدرداں، اسی مزدورہ دے ہمدرداں، اسی فلانا دا بھائی ہے جناب اے تہاڈا نشان ہے، اے جناب کسے نو روٹی کپڑا مکان، کسے نو ترقی، کسے نو بجلی، کسے نو یونٹ، اے سارا کچھ۔ اقبال تم یہ گل مننا؟ کہندا نہیں میں نہیں مندا۔ اقبال کیوں؟ کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہندا حضور دی آمد تو پہلے اتھے کاہن بھی سن، پادری بھی سن، پوپ بھی سن، جناب سلطان بھی سن، ملک بھی سن، خان بھی سن، چودھری بھی سن، ٹوانے بھی سن، عرب بھی سن، عجب بھی سن۔ اقبال کہندا سارے موجود سن، کالے بھی سن، گورے بھی سن۔ اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہندا ایک شکار انسان سی، ہزاراں اس دے شکاری سن، کوئی جناب قومیت دے ناتے، کوئی رنگ دے ناتے، کوئی جناب قومیت نسل دے ناتے، کوئی چداہٹ دے ناتے، کوئی پیسے دے بنیاد تے، کوئی عربی دی ہون دی بنیاد تے، کوئی عجمیت دے، اے انسان نو دبا کے بیٹھے ہوئے سن۔ اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحقداراں سپرد، کہندا اتنی دیر وچ امام الانبیاء دنیا تشریف لے آئے، تامین حق بحقداراں سپرد۔ پھر اقبال ہویا کی کہندا بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، حضور جدو بھی کسے کام نو اعزاز بخشن واسطے، اے تا نہیں کہہ سکتے نا حضور کسے کام واسطے، حضور کسے بھی کام نو اعزاز، امام الانبیاء نے روٹی نو لبا تے لایا تے روٹی واسطے قیامت تک اعزاز بن گیا، حضور چلے تے چلن واسطے اعزاز بن گیا، حضور نے سواری فرمائی تے سواری واسطے اعزاز بن گیا۔ اے حضور نے ہر کام، امام الانبیاء کسے بھی کام نو اعزاز دین واسطے، حضور جدو بھی کسے قبیلے دی صلح واسطے، انہاں دے جرگے واسطے، امام الانبیاء جدو بھی تشریف لے جاندے مدینے تو باہر تے صحابہ کہندے جدو حضور مدینے دی طرف واپسی ارادہ فرماندے نا، جدو حضور مدینے دے قریب آندے تے صحابہ دے چھوٹے چھوٹے بچے سارے اے رل کے حضور دے استقبال واسطے مدینے تو باہر نکل کے جاندے تے صحابہ دے بچے نو کیویں پتہ لگدا بھئی حضور ادھروں آ رہے ہیں، کیویں پتہ لگدا بھئی حضور ادھروں تشریف لے آ رہے ہیں۔ پھر ایتھے بھی ساڈا امام بولیا امبر زمین ابیر ہوا مشتر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ صحابہ دے بچے نو جدروں تازی تازی خوشبو آندی نا انہوں نے پتہ لگ جائے ادھروں امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اور اے ذرا سننا تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ ایندہ ترجمہ کرن لگا امام حسن اور حضرت زید بن حارثہ اے ہم عمرن،
یہ عمر دے اعتبار نال ہم عمرن کہندے ہیں کہ انہاں بچیاں حضرت اسامہ بن زید اور حضرت امام حسن اور دوڑ کے امام الانبیاء دی سواری تے جڑا پہلے پہنچ جاندا انہاں بچیاں چو حضور اس نو اگے بٹھاندے باقیاں نو پیچھے بٹھاندے کہندے امام حسن اگر دوڑ کے حضور دی سواری تے پہلے پہنچ جاندے حضور امام حسن نو اگے بٹھاندے حضرت زید بن حارثہ نو پیچھے بٹھاندے لیکن تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ حضرت اسامہ بن زید ایک غلام دے بیٹے اور خادم اور خادمہ دے بیٹے مسئلہ سمجھان واسطے دسن لگا غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی دے بیٹے اور رنگ بھی گندمی ہے نک بھی چپٹی ہوئی ہے اور جناب قد بھی میانہ اے حضرت امام حسن اگر حضور دی سواری تے پہلے پہنچ دے حضور انہوں نے اگے بٹھان دے لیکن کہندے ہیں اگر حضرت اسامہ بن زید دوڑ کے حضور دی سواری تے پہلے پہنچ جاندے تے امام الانبیاء حضرت اسامہ بن زید نو اگے بٹھان دے حضرت امام حسن نو پیچھے بٹھان دے نہیں گل سمجھ آئی نواسہ رسول ہوئے علی دا پتر ہوئے فاطمہ دا لال ہوئے شان ہوئے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہوئے اتنی شان خود حسن مجتبہ ہوئے شبیہ رسول ہوئے لیکن تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ بات کہتا قیامت تک لوگ آئے لوگوں نے غریبہ دیاں گلنا کی دیاں ادھر آ کے بیک ادھر نواسہ رسول کھڑا علی دا لال کھڑا سیدہ دا لال کھڑا ادھر غلام اور لونڈی دا بیٹا کھڑا حضور نے انہوں نے چک کے اگے بٹھایا سیدہ دے لال نو پیچھے بٹھایا اور یہ آ کے دسیا تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد یہ بات کہتا حضور نے آ کے غلامن و شان بخشی کے بادشاہ دیکھ دے رہ گئے اور خالی یہی نہیں امام الانبیاء فتح مکہ دے آلے دن حضور کعبے تشریف لے آ رہے ہیں اور فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے آج تک قرآن آ گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا آج تک قرآن امام الانبیاء آ گئے اپنے غلامن آ گئے آج تک حضرت سعد بن عبادہ نے بھی نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ آج تک جنگ دا دن نے آج تک کعبے بھی بدے وڑ کے رکھ دیاں گے کہ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ مکے والے نو پتہ سی بچ صرف حضور دی بارگاہ چوئی ہونی آج بچ ہے نہیں آج وہ سارے کھڑے سن جنہاں حضور تے اوج دیاں سٹیاں سن آج وہ سارے کھڑے سن جنہاں امام الانبیاء دی صاحبزادی نو شہید کیتا سی آج وہ سارے کھڑے سن جنہاں حضور نو ہجرت تے جناب جان تے مجبور کیتا سی وہ سارے کھڑے سن آج سارے دشمنان دین آج سارے کھڑے سن انہاں کیا یا بچی نو شعر لکھ کے بھیجے وہ شعر بھی آج بھی سبل الاداج موجود ہیں انہاں شعر لکھ کے چھوٹی جی بچی نو انہیں حضور دی سواری دے سامنے آگے پڑھے یا نبی الہدا لیسا قریش لجایون فرمایا اے نبی خدا آج اگر تسی قریشیاں نو نہ بچایا تے سعد بن عبادہ اس سے منظر نہ کعبے داخل ہو گیا تو آج کعبے والے وادی بدھا تو پیچھے چھوڑ دیتے جان گے آج کعبے والے اس طرح مسل دیتے جان گے جویں بچیاں دے ہاتھ وچ اے پتیاں تے کھمبیاں مسلیاں جانیاں حضور کچھ کریے روکیے لین حینہو اپنے غلام سعد بن عبادہ نو روکیے آج او اس طرح کعبے داخل ہو رہا جس طرح شیر اپنے بھٹتے شکار نو نوچ رہا ہوندا تے میرے آقا مولا نے فرمایا کی نعرہ لگ گیا انہاں کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ آج کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے آج جنگ دا دن ہے لیکن حضور آ گئے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا نہیں آج تا رحم دلی دکھان دا دل ہے آج تا کعبے دی عزت ہور بدا کے رکھ دیں گے اے حضور نے فرمایا تو آیا نہ درتے کیوں بدنس میں تو انہوں سنا تامین حق بحقداراں سپرد آج میرے آقا آگئن من دخل دار ابی سفیان فہو آمنون من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمنون فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا انہوں بھی پناہ مل گئی جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو گیا انہوں بھی امان مل گئی جنہیں بوا بند کر لیا انہوں بھی امان مل گئی جنہیں ہتھیار سٹ دیتے انہوں بھی امان مل گئی جڑا کعبۃ اللہ چاہ گیا انہوں بھی امان مل گئی جدو یہ ساری امان مل دی آئی نا تے امام الانبیاء کعبے دے سامنے آئے تے حضرت عثمان بن معزون نے فرمایا چابی لے کیا امام الانبیاء نے ہجرت تو پہلے بھی ایک دن فرمایا عثمان میرا دل کردہ اے حضرت عثمان ہورن فرمایا میرا دل کردہ ہے جب مسلمان نہیں ہوئے کیا میرا دل کردہ کہ میں کعبے دے اندر جا کے نفل پڑھا وہ اپنی والدہ کو گیا تھے انہوں دی والدہ نے کہا چابی شابی کوئی نہیں لیکن آج حضور جدو آئے نا تے فرمایا عثمان نے فرمایا جا گھروں چابی لے کیا جدو گئے نا تے انہوں دی مائی صاحبہ کہنے لگیاں چابی چوبی کوئی نہیں انہوں نے کہا مائی جی باہر نکل کے بیکھو کال کی بنی پئی باہر نکل کے بیکھو آج تا ہر شے الٹ گئی انہوں نے کہا چابی کٹو نہیں تو ہونے پہنچ دیں سائیں تلوار لے کے کہا چابی کٹو نہ چابی دیتی امام الانبیاء نے کعبے دا دروازہ کھلوایا اے کہ سنن والی گل ہے
جدو حضور نے کعبے دا دروازہ کھلوایا نا آج انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج اتنا بڑا سٹیج ہے، اللہ دا گھر ہے، سارا کچھ موجود ہے، سارا اہل مکہ بھی کعبۃ اللہ موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے ایک جانب حضرت بلال حبشی نو پکڑیا اور ایک جانب اسامہ بن زید نو پکڑیا، تامین حق بحق داراں سپر۔ امام الانبیاء نے دوواں نو پکڑیا، امام الانبیاء کعبے دے اندر تشریف لے گیا، ایک طرف غلام حبشے دا، ایک طرف غلام ابن غلام، دوواں نو پکڑ کے حضور جدو کعبے دے اندر گئے نا، امام الانبیاء نے اندر کنڈی لوا دیتی۔ اوہ آج ہاشمی بھی باہر کھڑے، آج قریشی بھی باہر کھڑے، ابو بکر بھی باہر کھڑے، عمر بھی باہر کھڑے، عثمان بھی باہر کھڑے، علی بھی باہر کھڑے، عشرہ مبشرہ باہر کھڑے، حضرت عباس حضور دے چچا بھی باہر کھڑے، آج سارے ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے، ہاتھ بار کے باہر کھڑے۔ اقبال کہندا تامین حق بحق داراں سفر، آج کس دا دل نہیں ہونا کہ میں حضور دے نال اندر جا کے نفل پڑھا؟ سارے دا دل ہونا، لیکن اندر کون گئن؟ ایک غلام ابن غلام۔ اقبال پھر چیخیا، کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، انہاں نام لینا نہ کوئی نہیں، دنیا تے بلال ہو رہی ہے، کی وجہ؟ کہندا صرف ایک ہی وجہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ گل اتنے تک مکی نہیں، امام الانبیاء باہر تشریف لے کے، حضور باہر تشریف لے آئے، خانہ کعبہ دے اندروں باہر تشریف لے آئے، امام الانبیاء باہر تشریف لے آئے۔ ذرا تصور کرنا، امام الانبیاء باہر تشریف لے آئے، حضرت بلال بھی نال موجود، حضرت عبداللہ بن عمر کہندے ہیں کہ میں فتح مکہ والے دن حضرت بلال نو اتھوں پکڑیا، میں کہا بلال دس تا صحیح حضور نے کتھے نفل پڑھن؟ کہندے بلال میں اشارہ کر کے ایتھے نظریں نہیں سن ملاندے۔ ذرا تصور کرو، حبشے دے غلام نہ خطاب دا، حبشے دا غلام خطاب دے پوترے ناکھ نہیں ملا رہا۔ اے اسلام ہے، اے اسلام ہے۔ اور کون کیڑا اسلام ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی فرماندے سن، کہندے سن اسلام لیان تو پہلے اسی حبشی غلاماں ہوتے تھک دے بھی نہیں ساں کہ ساڑی تھک بھی قیمتی، اسی قریشیاں۔ فرمایا لیکن جدو اسلام لے آئے تو پھر کی کیا؟ ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار، ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڑا سردار۔ بس اتنی بات ہے، حضور دے در تے آ جاؤ، جڑا اتھے پہنچ گیا کائنات دی ہر شے مل گئی۔ میں تو انہوں ایک گل دسن لگا کہ یار کدی طرح دا بھی ذکر رہ سکتا قیامت تک؟ اے جڑیاں طرح ہوندیاں نا سی تسی کھاندے ہاں، رہ سکتا؟ حدیث دی کتابیں موجود ہے، قیامت تک علماء مشائخ حدیث سناندے بھی رہن گے، ممبرہ تے بھی حضرت ربیع بن معوذ ساری زندگی اسی سارا کچھ کر دے رہے، او صرف طرح لے کے آئی ہیں حضور دی بارگاہ تے قیامت تک انہاں طرح دا بھی ذکر آ گیا کہ کتاب ہے۔ اس دا کی مطلب ہویا کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ۔ حضرت خزیمہ انصاری اے گل سنائی جاواں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے مدینے دی گلی ایک دیہاتی آیا باہروں گھوڑے بیچن، امام الانبیاء نے گھوڑے دا سودا کیتا، حضور نے سودا کیتا، قیامت تک سودے نو بھی برکت مل گئی، یعنی بے کیتی، لین دین کیتا، اس دی بھی حضور نے قیامت تک حضور نے اس نو بھی برکت دے دی تھی۔ حضور نے جدو سودا طے کیتا گھوڑے دا تو حضور نے فرمایا تے کھڑا ہو، میں گھروں اس دی قیمت لے کے آ رہا ہوں۔ امام الانبیاء جدو کاشانہ اقدس تو واپس تشریف لے آئے نا تو حضور نے فرمایا اے اس دی قیمت تے گھوڑا حوالے کر۔ انہوں نے کہا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا۔ حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میرے نال سودا نہیں کیتا، انہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ انہوں نے کہا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا۔ اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ماجرا؟ فرمایا خزیمہ میں اس نال سودا کیتا، گھروں میں کیا قیمت لے کے آنا، میں واپس آیا کہندا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا۔ حضرت خزیمہ انصاری کہندے یا رسول اللہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے گواہی دینا تسی سودا کیتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو ایتھے موجود ہی نہیں سا، تو کیویں گواہی دینا کہ میں سودا کیتا؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے اسا مان لیا، تسا فرمایا جنت ہے اسا مان لئی، تسا فرمایا دوزخ ہے اسا مان لئی، تسی اس سے زبان مبارکہ جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا میں گواہی نہ دیاں، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ ہاں جی بن ویکھے گواہی نہیں ہو سکتی لیکن حضور دے درتے ہو سکتی، ہاں جی بن ویکھے شریعت مندی نہیں لیکن حضور دا در ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ ہاں جی حضرت خزیمہ انصاری نے جب گواہی دیتی نا میرے آقا مولا نے فرمایا ایک مرد دی قیامت تک ایک گواہی کو ایک دے برابر ہوئے گی لیکن خزیمہ دی دو دے برابر ہوئے گی، کیونکہ بن ویکھے دا سودا حضور دے در تے بن ویکھے دا سودا فرمایا دو دے برابر ہوئے گی۔ پھر ایک گل اتھے رکی نہیں، حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک شرعی مسئلہ آیا، جب شرعی مسئلہ آیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تہاڈے کوئی گواہ ہے؟
انہوں نے کہا جی خزیمہ انصاری ہے، فرمایا ایک کو اللہ کافی ہے دو دے برابر، کیونکہ وہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، حضور دے در تے آنا اتھے جڑی شے پہنچ جائے گی اور قیامت تک دوام ہو جائے گی۔ میں ایک گل عرض کرتا جاواں، اے بچے ہن بیٹھے نعرہ لاندے کیا بات ہے جی ساڈے بابا جی دی کیا، میں ایک جگہ تقریر کرن گیا، اتھے وہ منڈے اچھل اچھل کے نعرہ لاندے سن ساڈے بابا جی دی پگڑی دی بھی کیا بات، اور میں کہا لکھاں پگڑیاں تھے اسی سارے بچاندے رہے، ایک پگڑی حضور دے نام تے قربان ہوئی، آج اس پگڑی دی بھی کیا بات ہو رہی۔ بس کائنات جڑی شے تواڈے کول ہے او ادھر سپرد کر دیو، حضور دے نام لا دیو، تے پھر ویکھ لینا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، با اتنی با حضور دے در تے آ جاؤ، اور جڑا آ گیا پھر وہ کدی خالی واپس نہیں گیا۔ حضور دا در یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اے حضور دا در ہے، اتھے آ کے تو دیکھو یار، ایک باری دل لا کے تو دیکھو۔ اے جناب اقبال کہندا میں حضور دے درود پڑھدا نا تے میں شرم نال پانی ہو جانا۔ اقبال کیوں؟ اقبال کہندا درود میرے نال مخاطب ہو کے کہندا کہ اپنے دل وچ تے غیراں نو آئیڈیل رکھے تے درود حضور تے پڑھدا۔ کائنات اللہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے سینے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی بنایا، اور اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا۔ کس واسطے بنایا بھائی؟ حضور دی محبت واسطے بنایا، اور اے محبت ہے جڑی دنیا تے بھی کام آنی تے آخرت تے بھی کام آنی، اے بس اے محبت۔ اور تانوں اے اسی سبق دینا ہے، کسی دی گل نہیں سننی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ بسا ملا۔ اوے کانے دی کی حیثیت ہے، اسی انہاں دے مقابلے وہ جلے کمال والی گل ہے، اسی تا حضور دے مقابلے جناب اتھے جتھے حضور نو منیا کائنات کسے نو منیا ہی نہیں۔ اور اے کانا کہندا میں نبی ہاں، اے میں ہن پھر ممبر تے کھڑیاں، اے تے گل ہی کوئی ہو رہے، اوے اسی تا صدیق عمر نو بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا، تے کوئی حضور نو چھڑ کے آوے گیا کہ مینوں منو، اے تے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ۔ میری گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اے اسی نعرہ کیوں لانے ہیں؟ میں قاری صاحب کو اجازت لے کے آخری طرف جا رہے ہیں، اے نعرہ اسی کیوں لانے ہیں؟ اے ہاتھ چاہ کے کیوں لانے ہیں؟ نعرہ زبان نہ بھی لگ سکتا، نعرہ ہاتھ چاہ کے کیوں لانے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا کے در کی ہے، ایسے نعت فرمانے ہیں کہ جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے، اب میں شربت نہ دے نہ دے تو بات کرے لطف سے۔ اے کیوں کر دیں اسی ہاتھ پتہ کیوں چاہتے ہیں کہ قیامت والا دن ہونا، اولین و آخرین جمع ہونے اور حضور نو گناہگاراں ساڈے ورگے گناہگاراں نے گھیرے ہونا، اسی بھی تے کدھر دور ہونے ہیں نا، تے کیویں امام الانبیاء تک اپنی آواز پہنچاواں گے جدوں اسی انج ہاتھ چاہ کے حضور نو کہاں گے نا یا رسول اللہ لبیک والے بھی آئے بیٹھے ہیں کر کے جدوں یہ نعرہ لگدا دائیں بائیں والے ویکھدے نا، تے پھر کتنے بھی دور ہوئے تے ساڈا امام دس کے گیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اسی کتنی بھی دوروں لایا ہے نعرہ تے ان کہاں گے یا رسول اللہ اسی گناہگار بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کیا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور حضور دے علم دی گل کردے نے، اے مولویاں دا دماغ خراب ہویا ہویا، اے بالکل پٹریوں لج جاندے نے، نہیں پتا، اسی پھر بھی انہوں نے کہنے ہیں توبہ کرو حضور دے در تے آ جاؤ، اسی تو انہوں اتنا ہی کہنے ہیں اوے کی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے، تو انہوں کوئی اور بھی پناہ گاہ ہے جھلے ہو تسی حضور دے بارے گل کر دیو، اے جنہوں بہت ہی کھرک ہوئے نا علم دی دیا گلنا کہ میں تو اپنی زبان تے بھی وہ گلنا نہیں لیاندہ جڑا وہ کیتیاں، میں ایک شعر پڑھی جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت دا ساری زندگی وہ ترجمہ کر دے، وہ شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اس شعر دا وہ مولوی ترجمہ کر دے، میں پڑھ لگا عالم میں، چلو اے تا مجدد ہے نا کہ اختر نازاں کیوں نہ ہو اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر، اے تا مجدد ہی نا، میں داڑھی منڈے درویش تا شعر پڑھ جانا، اس دا ترجمہ ساری زندگی سارے رڑ کے کر دیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، آندہ اقبال دے شعر دا ترجمہ نہ ہوئے تے گلہ حضور دے بارے کرنی ہے،
اور جھلیو صدیاں بعد حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی اپنی مسجد چین بیٹھے ہوئے این کر کے اپنی مسجد ذکر خیر صحیفہ محبوب موجود ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مولانا محبوب عالم صاحب نے لکھا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی اپنی مسجد بیٹھے آپ نے دسیا اپنے مقتدیاں نو اپنے جناب پیروکاراں نو جڑے سارے مرید بیٹھے سن فرمایا جنت وچ ایک ایسا درخت ہے جس دی مسافت 500 سال ہوتے جناب لمبا تے 500 سال تھلے. انہاں کہا حضور جنتی نو جزا ہوئی کہ سزا ہوئی بھئی 500 سال چڑھے تے 500 سال لتھے پھر اس دا پھل کھاوے. آپ نے فرمایا جھلیو گل ہے نہیں. آپ مسجد بیٹھے سن سامنے مسجد دے دروازے تو باہر نا شہتوت دا درخت سی اے جویں اے درخت ہے. آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھیا سامنے وہ درخت ہے جنتی اینج کر کے اشارہ کرے گا تو درخت جھک کے اس دی گود وچ پھل اتار دے گا. جدو آپ نے اینج اشارہ کیتا نا تے درخت شہتوت دا وہ جڑا سمیت چل پیا. آپ نے فرمایا رک جا میں حضور دی امت نو شریعت دا مسئلہ سمجھا رہا. کوئی حضور دے بارے گل کرے یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یار اقبال کہنا ہے نا نہ فقیر شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارت. اقبال کہنا نہ میں مولوی ہاں میں بھی اپنی گل کر رہا ہوں ویسے تو علماء بیٹھے میں ڈردے انہاں کولوں کہہ رہا کہ نہ سی مولوی ہاں نہ سی پیر ہاں نہ جناب جبا کبا پایا نہ کچھ کیتا بندے دے پتر بنو حضور دے بارے گل نہ کرو. تہاڈے کول جائے پناہ ہے کہ قیامت والے دن کس منہ نال حضور دے سامنے جاؤ گے امام الانبیاء کو کس منہ نال منگو گے کہ یا رسول اللہ حوض کوثر دا ایک جام دے دیو زبان باہر آ رہی. امام الانبیاء فرمان کے تو میری امت دے بارے میرے امتی ہو کے گلاں کردا رہا کدی کسے عیسائی نو ویکھے نے او اپنے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے او جی گفتگو کر رہا ہوئے او عیسائی ہو کے نہ کرے تو حضور دا امتی ہو کے اپنے نبی دے بارے گلاں کرے کلمہ پڑھ کے کریں. اسی سارے نو کہنے ہوئے سارے در چھڑ کے ایک گلنا ذہن چو کڑ کے امام الانبیاء ہوتا ہے تھے تسی اپنی گلنا کر دیو علم جی گلنا کر دیو عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک. میرے آقا عمر نے فرمایا ابو بکر وہ دن یاد ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ دی روح مبارکہ نے سب نالوں پہلے پکار کے کیسی کہ ہاں تو ساڈا رب ہے جی. حضرت فاروق اور عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضرت صدیق اکبر ناڑن. لیکن میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو بکر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میرے نال ہیں کدھر خیال نہ کر بیٹھی کہ میں حقیقت محمدیہ نو سمجھ بھی گیا حقیقت محمدیہ نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا. کیڑیاں گلاں کیڑے پاسے کیڑے علم پتہ نہیں کیڑیاں کسے پاسے جناب کیڑے علم دی تا ہوا بھی نہیں لگی این بھی نہیں آندی کسے نو تے جناب حضور دے بارے گل امام الانبیاء دے بارے گل باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے ہاں ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. اے جدو اتریا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جدو یہ آیت نازل ہوئی نا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر امام الانبیاء نا اس طرح گفتگو کرتے سن جس طرح سرگوشیاں ہوندیاں اور حضرت فاروق اعظم اتنا آستہ بول دے سن اتنا آستہ ترجمان نبی ہم زبان نبی فارق حق و باطل امام الہدا. حضرت فاروق اعظم اتنا آستہ بول دے سن کہ امام الانبیاء فرماندے سن عمر کی کہنا دوبارہ اچھا بول حضور دی بارگاہ. اور حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے کی لکھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. کیوں اپنے اعمال حقارت کرنا چاہتے حضور دے بارے گل کر کے اسی تو تانوں اج بھی مومنانہ نصیحت کر دیاں واپس آ جاؤ حضور دے در تے واپس آ جاؤ. ایک ایڑی بات ہوئی حضور دے بارے گل نہ کرنی آئے تو کسی دی جرت نہیں اور ایک کوئی گل قیامت تک کر ہی نہیں سکتا. اور اسی تا بلالن دے مقابلے کسی نو نہیں منگدے انہاں دے غلاماں دے مقابلے نہیں تسی حضور دے بارے گل کر دیو. کسی دی جرت کیویں ہوئی کہ حضور دے بارے جا کے گل کرے. امام الانبیاء آ گئے کائنات ہر جگہ ہر چیز مکمل ہو گئی ہن کائنات جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا کہ حضور دی ذات کھڑی. او پھر حضرت بلال کہہ گئے نا را برا کنک کرا کرائی کری منت درا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں گلاں ہونگیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اس دا بھی میں ایک مثال سنا کے پھر اجازت چاہنا. اے تانوں پتہ کہ ان قریب ایتھے جڑے ہیں کی نام ہے PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تے انہاں دا تے وکیلاں دا جھگڑا بنیا سی کچھ دیر پہلے تانوں یاد ہوے بڑا جناب ٹھا ٹھیا ہویا سی
تے اگلے دن وکیلاں نے کیا بھئی اسی ریلی کڈنی تے تانوں پتا فون آ گیا پہلے تھانے آندا پھر اتوں جدو آئے نا فون تے پاکستان دے سارے جل وکیل بیٹھے سن کوئی وکیل بیٹھے ہوئے میرے ناراض نہ ہوئے میں سند پیش کر سکدا ہم ناراض بھی تسی ساڈے بھائی ہو ویسے گل کر رہے ہیں سارے پاکستان دے بڑے بڑے وڈے وکیل بیٹھے سن میں حضرت بلال دی گل دا ترجمہ کرن لگا اس زمانے دے اعتبار نال حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہونگیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا سارے بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے سن سارے جدو فون آنے شروع ہوئے نا بھی تسی سویرے ریلی نہیں کڈنی تے ایک جائے دو جائے جناب ایس پی پھر ڈی ایس پی پھر آئی جی پھر ڈی آئی جی پھر آئی جی پھر اتے پھر اتلا گھر پھر اور تو جدو فون آنے شروع ہوئے نا تے بڑے بڑے پاکستان دے بڑے نامی وکیل بیٹھے سن کسی نے کیا میرے پیٹ درد ہو گئی کسی نے کیا میرے بچے بیمار ہو گئے کسی نے کیا میری بیوی دا جناب سسر فوت ہو گیا میری بیوی دا جناب والد فوت میرا سسر فوت ہو گیا کسی نے کیا ماما سورا فوت کو بہانہ لا کے اتھوں اٹھن دی کوشش کیتی نا سارے نے تے ایک وکیل بڑا سیاںا سی انہیں کہا یار ایک گل تو مینوں دسو انہیں کہا سی آپ ہی ملا آپ ہی قاضیاں سویرے آپ ہی وکیلاں پھڑے بھی گئے تو آپ ہی جج دے سامنے پیش ہو جاؤں گے ایڈے ایڈے بڑے وکیلاں سانو یقین ہے ساڑیاں ضمانتاں بھی ہو جانگیاں ہونا بھی کچھ نہیں سویرے کی ہوئے گا کچھ نہیں جناب پکڑ لے گی پولیس اتنا تے ریلی اسی نہیں کڈ پا رہے عدالتاں بھی جناب کوٹاں بھی ساڑیاں اپنیاں تے وکیل بھی آپ ہاں لیکن گلاں اسی اس ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے مولوی نو ساری زندگی کرتے رہے ہیں جڑا پورا ملک بند کر کے بہ جاندا سی تے اس نو کسے دا بھار نہیں سی ہوندا اتنے پڑھے لکھے اور اتنے سنجیدہ اور اتنے جناب بڑا جناب معاشرے دی کریم یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہونگیاں نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا بس اے حضور دا نام ہے قیامت تک اے ہن وی جدو جناب ہے ساڈے پی ٹی آئی والے دوستن جدو انہاں نو منڈے کہندے نے بھئی چھڑاؤ نا لیڈر تے او کہندے نہیں لیڈر تے تہاڈی طرح حضور دے غلاماں دی طرح ہی کوئی باہر نکل کے چھڑا سکدا اور نہیں چھڑے گا تے قیامت تک کسے دی مثال نہیں پیش کیتی یا رسول اللہ تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں دی مثال پیش کیتی جائے گی بس اے گل طے وے قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہونگیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا حضور دی برکت نہ حضور دے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا اس واسطے حضور دے در تے آ جاؤ سارے در چھڑ کے حضور دے در تے آ جاؤ ہاں اور نظیری نیشہ پوری کہندا ز فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جا ایجاز کہندا جدو میں امام الانبیاء دی مبارک سر مبارک دے بالاں تو لے کے حضور دے مبارک ناخنا تک جدو حضور دی سیرت پڑھی نا تے کہندا میرے دل نے گواہی دیتی دل لانے تے کھلا بس دل لان دی کوئی جائے حضور دی ذات ہے بس ایک کوئی جائے حضور نال محبت تے انے واہ محبت کرنی کسے نو پوچھ کے نہیں محبت کرنی اور جدو انے واہ محبت ہوئے گی نا تے پھر پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب اقبال کہندا میں سارا کچھ جدید بھی پڑھیا قدیم بھی پڑھیا سارے پڑھ کے آیا جناب سارا کچھ فریاد زیفرنگ و دل آویزی افرنگ اے تو پھر اقبال چھڑ گیا تو بڑی لمبی گل ہے سارا کچھ پڑھن تو بعد بھی این کر کے جدو علم الدین دے تابوت دے سامنے آیا نا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا